وہ پاکستان آج نہیں ہے جو سن 47 میں وجود میں آیا تھا. اس کو تو ہم حسرت سے کہتے ہیں پاکستان دیٹ واز. وہ پاکستان جو کبھی ہوتا تھا وہ تو اب نہیں ہے. اس پاکستان کو بہت عرصے تک ہم کہتے رہے what remains of پاکستان, بچا کھچا پاکستان. ہوتے ہوتے ہم نے ریکنسائل کر لیا اسی کو پاکستان قرار دے کر. یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ہم نے اس ماضی کو بھلا دیا. یہ تو ہے زمینی اور واقعاتی مسئلہ. نظریاتی سطح پر مسلم قومیت کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا تھا, وہ آج کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. ہر چند کہے کہ ہے, نہیں ہے. کہاں ہے مسلم قومیت؟ اندرا گاندھی نے تو یہ کہا تھا سن 71 میں کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے. آج تو اس پاکستان میں بھی تلاش کیجئے, ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. کہاں ہے وہ نظریہ پاکستان؟ کہاں ہے وہ مسلم قومیت؟ اب تو ہمارے زیڈ سلیری صاحب بھی تھک گئے مسلم نیشنلزم پر لکھتے لکھتے, اب نام نہیں لیتے. کب تک لکھتے رہے ایک ہوائی اور خیالی بات کے اوپر؟ کب تک تباہ آزمائی ہوتی رہے؟ اب تو قومیتیں ہیں, عصبیتیں ہیں, لسانی بھی ہیں, نسلی بھی ہیں, علاقائی بھی ہیں. مسلم قومیت حبام منصورہ نسیم منسیہ. ان دونوں حقائق کو سامنے رکھیے. بات بری لگتی ہے, آدمی حقائق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, آنکھیں بند کر لینے میں عافیت ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں اعتبارات سے پاکستان ختم ہو چکا ہے. اب اگر اللہ نے توفیق دی تو اب اس کی ریبرتھ ہوگی, اب اس کا دوسری مرتبہ جنم ہوگا انشاءاللہ. میری آج کی گفتگو میں وہ رخ بھی آئے گا, لیکن اس وقت حال کو سمجھ لیجئے, جائزہ لے لیجئے. حقائق سے صرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی اسی کے ذیل میں ٹانک لیجئے ملک کا دو لخت ہونا, تاریخ کی عظیم ترین ہزیمتوں میں سے ایک کا کلنک کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگنا, 90,000 سے زائد 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے کڑیل جوانوں کا, وہ ریگولر آرمی یا پیرا ملٹری فورسز, ملیشیا یا پولیس جو بھی تھی, کڑیل جوان, سپاہی اور جوان سے لے کر جرنیل تک, اس کا ان ہندوؤں کی قید میں جانا کہ جن پر 800 برس تک حکومت کی تھی. ان کے سینوں پر تو داغ اتنا گہرا ہے کہ انہوں نے 1000 سال کہا ہے. اندرا گاندھی نے کہا تھا we have avenged our 1000 years defeat. بارہ سو 6 میں اصل میں دلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی. اس اعتبار سے تو وہ بات بنتی ہے 650 برس کی. لیکن یہ کہ اگر محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کی آمد سندھ کی جو ہے اس کو شامل کریں گے تو پھر وہ 1000 برس سے بھی زائد ہے. لیکن غالباً ایوریج نکال کر 1000 years defeat ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے. اس سے بھی زیادہ افسوسناک تکلیف دہ بات مذہب اور اخلاق دونوں کے اعتبار سے جائزہ لیجئے. اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ دیوالا نکل چکا ہے, لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اس حد تک نہ جانا چاہے تو یہ مانے بغیر تو چارہ نہیں کہ جس جگہ ہم 1947 میں تھے اس سے بہت پیچھے جا چکے. آج جھوٹ ہمارے ہاں جس درجے میں ہے اس وقت اتنا نہیں تھا. آج بے حیائی ہمارے ہاں جس درجے میں ہے اس وقت اتنی نہیں تھی. آج بے ایمانی جتنی آج ہے اس وقت نہیں تھی.
یہ ہارس ٹریڈنگ کے نام سے لوگ واقف نہیں تھے. قوم کے قائدین کا بکنا، اور اس طرح بکنا کہ مذہب کا جن کے نعتوں پر لیبل ہو، اور برملا کہا جائے کہ اس نے 10 لاکھ روپے لیے ہیں. ہاں لیے ہیں، اخراجات کے نام پر لیے ہیں، 10 لاکھ لیے ہیں. ہم بکے نہیں، ہم نے سودا کیا ہے. اس کا تصور مذہبی شخصیات تو بہت دور کی بات ہے، کسی ملحد کے بارے میں بھی 1947 میں نہیں ہو سکتا تھا. ہر اعتبار سے جائزہ لے لیجئے. نفاق باہمی اور نفاق کردار دونوں ہم پر پوری طرح مسلط ہیں. ایک وہ کردار کا نفاق ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے. ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا بے ایمان، اتنا ہی بڑا خائن ہے. اور یہ ہمارے ہاں اب معروف کے درجے میں آ چکا ہے. اس کے اندر کسی شرم اور حجاب کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے نفاق باہمی، وہ عذاب خداوندی، اس کی لپیٹ میں ہم اس وقت ہیں. قل هو القادر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے لوگو کسی بھول میں نہ رہنا، وہ اللہ قادر ہے اس پر، ان یبعث علیکم، کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب، عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اوپر سے نازل کر دے عذاب یا تمہارے قدموں تلے سے نکال دے عذاب، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس باس، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے کے ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھو، ایک دوسرے کے خنجر ایک دوسرے کے سینوں میں پیوست ہو. یہ بدترین عذاب ہے جس میں اللہ کو نہ اوپر سے کچھ نازل کرنے کی ضرورت، نہ زمین کو پھاڑ کر کچھ نکالنے کی ضرورت. آپس میں لڑو مرو. اور یہ کس جرم کی پاداش میں، یہ بعد میں عرض کروں گا. میں نے حدیث کے حوالے سے وہ اخلاق والا عملی نفاق، اور اس آیت کے اعتبار سے یہ نفاق باہمی، یہ تصادم باہمی، یہ ٹکراؤ، دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے. یہ تو اصل میں ایک بات تھی، اس کی ذرا شرح ہو گئی، تفصیل ہو گئی. یہ تو ٹائمز آف لنڈن کے مدیر کے حوالے سے ایک بات کہی. اپنے آپ کو دیکھیے دوسروں کی نگاہ سے. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. دنیا میں باتیں ہوتی ہیں جنہیں بھی انٹرنیشنل پریس سے کوئی ربط و ضبط حاصل ہے، انہیں معلوم ہے. گاہے گاہے تبصرے آتے ہیں، پاکستان از ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن. پاکستان تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بالکل سرحد پر پہنچ چکا ہے. پروفیسر زائرنگ یہاں رہے، یہاں کے سٹاف کالج میں. ان کا ایک جملہ، ویسے جملے کی حد تک تو داد دینے کو جی چاہتا ہے، کتنا بلیغ ہے، کتنا فصیح جملہ ہے. پاکستان is still in search of an identity. پاکستان تو تاحال تشخص کی تلاش میں ہے. میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، یہی نہیں معلوم. تو قومی سطح پر ہمارا وجود مصدقہ کہاں ہے؟ نہ ہماری اپنی آنکھوں میں، نہ دنیا کی آنکھوں میں. یہ بات جان لیجئے کہ ایک نام سے ایک ملک کا باقی رہ جانا، اسے زندگی نہیں کہتے. آج کی دنیا میں صورتحال بدل چکی ہے. سپر پاورز کا ٹکراؤ، تقابل، اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بھی ایک تحفظ ملا ہوا ہے. یہ دو بڑی طاقتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اپنے نیچے عافیت پیدا کی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے ملک، نہ وہ آگے بڑھے نہ میں آگے بڑھوں.
لہذا اس کے نیچے یہ انڈر گروتھ ہے ایک طرح کی. بڑے بڑے درختوں کے نیچے کچھ جھاڑ جھکاڑ اگ جاتا ہے، وہ کسی شمار قطار میں نہیں ہے. اپنا باوقار کوئی وجود، کوئی باعزت وجود، کوئی واقعتاً خود اختیاری والا وجود، اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں ہونے والا وجود، اپنی پالیسیز خود بنانے والا وجود، اپنی معیشت کا ڈھانچے اور سانچے خود طے کرنے والا وجود، وہ وجود تو نہیں ہے. وجود مصدقہ قومی سطح پر تو وہ کہلائے گا نا. محض ایک کسی ملک کا یا کسی نام سے قوم کا دنیا میں ہونا وہ وجود مصدقہ نہیں ہے، آتھینٹک پرسنالٹی نہیں ہے.